والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ ونکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تستمن عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز برادر ذی قدر عالمی شہرت یافتہ ثنا خوان رسول قاری محمد رضوان خان صاحب، برادر ذی قدر حضرت مولانا سید محمد قادری صاحب مدظ اللہ العالی، برادر عزیز جناب محمد صادق رضوی صاحب و جمیع رفقائے دعوت، ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کی غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کی دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں، رخصت قافلہ کا شور گش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، غفلت شیخ و شاب پر ہنستے ہیں طفل شیر خوار، غفلت شیخ و شاب پر ہنستے ہیں طفل شیر خوار، کرنے کو گدگدی ابس آنے لگی بہائی کیوں، ہے تو رضا نرا ستم جرموں پہ گر لجائیں ہم، ہے تو رضا نرا ستم جرموں پہ گر لجائیں ہم،
کوئی بجائے سوزے غم سازے طرب بجائے کیوں۔ دیوگڑھ کی سرزمین پر سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کا یہ عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع جس میں آپ اور ہم سب حاضر ہیں، یہ اجتماع اپنی آخری مراحل کی طرف رواں دواں ہے، اور میرے بعد ہماری جماعت کے بڑے عظیم خطیب اور ہم سب کے امیر اور قائد قبلہ سے آپ کو ان کا خطاب انشاءاللہ سماعت کرنا ہے۔ آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی، اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان کوئی بھی ہو، ہر مسلمان کے دل کی تمنا ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے اور اس کا ٹھکانہ جنت ہو جائے، اس لیے کہ جنت سے بہتر کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور جہنم سے برا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ جہنم کے اندر انسان اگر ڈال دیا گیا تو اس کی کیفیت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ جہنم کی آگ ہے، اور ایک مقام پہ فرمایا دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ جہنم کی آگ ہے۔ اگر کسی کو جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو یوں لگے کہ جیسے اس کو آگ سے نکال کر باغ میں داخل کر دیا گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور جنت وہ ٹھکانہ ہے کہ جب انسان جنت میں داخل ہوگا تو اس کو دنیا کی ساری نعمتیں ہیج نظر آئے گی۔ جنت کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انشاءاللہ جنت میں ہم اپنے اللہ کا دیدار کریں گے۔ جس خدا کو بغیر دیکھے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، اس کو قادر و قیوم مانتے ہیں، اس کو حی اور ممیت مانتے ہیں، اللہ اکبر، اس کا دیدار ہوگا اور اس شان سے ہوگا جس طریقے سے دیکھنے والے چاند کو دیکھتے ہیں، اس شان کے ساتھ انسان مومن اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ لیکن اس کے لیے کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان راستہ قرآن نے بتایا ہے۔ ایک راستہ قرآن بتاتا ہے، اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو جنت کے ٹھکانے کی بشارت دی جاتی ہے۔ اللہ نے جنت کے ٹھکانے کی بشارت عطا فرمائی ہے، بلکہ وعدہ فرمایا ہے، اور بہت آسان راستہ یہ ہے۔ قرآن کہتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ ونکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تم اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچا لو اور تم گناہ کبیرہ سے محفوظ ہو جاؤ اور تم گناہ کبیرہ سے رک جاؤ تو اللہ فرماتا ہے تمہارے دوسرے گناہ ہم یوں ہی معاف فرما دیں گے اور تمہیں عزت کا ٹھکانہ جنت میں داخل فرما دیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، گناہ کبیرہ سے اگر انسان بچے تو اللہ رب العزت نے اس سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا جائے، اور ویسے بھی تو انسان اگر گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے سے اس کو سکون نہیں ملتا۔ اللہ اکبر، گناہ کرنے والی قوموں کا حال کیا ہے؟ وہ پورے قرآن کو اٹھا کر کے دیکھیں، سورہ رات کی تلاوت کریں، سورہ قصص کی تلاوت کریں، اللہ اکبر، عاد و سمود کے واقعات پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا قرآن تو کہانی قصے کی کتاب نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر سابقہ عمر کے واقعات اس لیے قرآن نے بیان کیا ہے تاکہ اللہ اکبر وہ لوگ جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، فرما برداروں پر جو انعام ہوا ہے اس کا ذکر سننے کے بعد انسان بھی فرما بردار بننے کی کوشش کرے، اور نافرمانوں کا جو انجام ہوا ہے، اللہ رب العزت نے نافرمان قوموں کو جس انجام تک پہنچایا ہے ان کے انجام کو سن کر کے انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ اللہ اکبر، کیا انجام ہے ان قوموں کا؟ سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاؤں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آج انسان اپنے نسب پر، اپنے قبیلے پر، اپنی برادری پر گھمنڈ اور غرور کرتا ہے، حالانکہ اسلام کہتا ہے انسان کو نسب پر، قبیلے پر، خطے پر، علاقے پر غرور اور گھمنڈ کرنے کی بجائے اللہ کو راضی کرنا چاہیے اور اس کے محبوب سے عشق کرنا چاہیے۔ علامہ جامی کہتے ہیں بندے
بندے عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست. اے انسان عشق کا لباس پہن لے اور عشق کا لباس پہننے کے بعد تو جو ہے نسب پر غرور اور گھمنڈ کو ترک کر دے. اس لیے کہ اس کی اولاد کہلانا کیا چیز ہے؟ بڑی چیز تو یہ ہے کہ تم اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے کہلاؤ. اللہ اہل محبت وہاں نظر آتے ہیں جہاں اہل نسب نظر نہیں آتے. کون جانتا ہے اللہ اکبر سیدنا بلال حبشی کا خاندانی پس منظر، لیکن عشق کا لباس کیا پہنا ہے کہ بلال کعبے کی چھت کے اوپر نظر آ رہے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو یاد رکھیے اللہ اکبر، تو گناہ کبیرہ سے جو بچے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا، آج انسان سوچتا ہے میرا باپ یہ، میرا دادا یہ، لیکن قرآن جب آپ اٹھا کر کے پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اللہ نے جن قوموں پر عذاب نازل فرمایا ان میں اکثریت بنی اسرائیل کی ہے. یہ بہت خاص بات ہے، بنی اسرائیل کی اکثریت ہے. اور بنی اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا. اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا. اور بنی اسرائیل کون؟ مطلب اولاد یعقوب، آل یعقوب. آپ پورا قرآن اٹھا کر دیکھیں، جن کے چہروں کو سور اور بندر بنایا گیا وہ آل پیمبر کہلاتے ہیں. کتنے حیرت کی بات ہے. آپ غور فرمائیں، لوگ گناہ کیا سوچ کر کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہے وہ معاف کر دے گا، اللہ کریم ہے وہ بخش دے گا، اللہ رحمان و رحیم ہے وہ مغفرت فرما دے گا. یقیناً اللہ کریم ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، لیکن وہ قہار و جبار بھی تو ہے. قرآن بنی اسرائیل کا قصہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کی صورتوں کو سور اور بندر کی طرح کر دیا. کون تھے وہ؟ پیغمبروں کی اولاد میں سے تھے. اب جب پیغمبروں کی اولاد میں سے کوئی گناہ کرے اور ان کے چہرے تبدیل کر دیے جائیں، اور کس بنیاد پر؟ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو قرآن بتائے گا کہ بظاہر آج کل کے لوگوں کے لیے تو بہت چھوٹی سی بات نظر آتی ہے. جس بنیاد پہ ان کے چہرے اللہ نے سور اور بندر کی طرح کیے تھے. آئیے میں قرآن مقدس کی تفسیر خزائن العرفان سے آپ کے سامنے یہ بات پیش کرتا ہوں. اس کو اور بھی تفاسیر میں سمجھتا ہوں کہ کسی مکتبہ فکر نے اس سے کوئی اختلاف نہیں کیا. تفسیر سب کی جو ہے وہ کم و بیش الفاظ کے اختلاف کے ساتھ اس پہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں سب اس کی تائید کرتے ہیں. اس کے بعد ہم چلیں گے اگر وقت میں گنجائش رہی کہ ہم کہاں ہیں اور اولاد پیغمبر کے کس گناہ پر اللہ نے ان کو سور اور بندر کی شکل دی. پہلے یہ واضح کر دوں کہ دنیا میں جو بندر اور سور ہے یہ ان لوگوں کی نسل نہیں ہے، یہ ایک الگ ہے، یہ جانور ہے. کیونکہ اللہ نے جن کے بھی چہرے بدلے، چہرے تبدیل کیے، ان کو اللہ نے پھر 3 دن سے زیادہ کی مہلت نہیں دی. وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے اور وہ ہلاک کر دیے گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی کا دور تھا. وہ دور حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا دور تھا. داؤد علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل جو ہے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پاتے ہیں، پھر مختلف انبیاء کو، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء بنی اسرائیل میں آئے. اس لیے ان کی داستان بڑی طویل ہے. اور یہاں تک فرمایا گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ واعظ و نصیحت کرتے وقت بنی اسرائیل کے واقعات جو ہے وہ بیان کیے جائیں کہ اس میں عبرت بہت ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں ان کے بہت واقعات بیان کیے. اس میں سے ایک واقعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن شکار کرنے والی قوم کا تذکرہ قرآن میں فرمایا. وہ کیا چیز ہے؟ چونکہ بنی اسرائیل سنیچر کے دن کو احترام کا دن سمجھتے تھے،
ان کے نزدیک ہفتے کا دن، سنیچر کا دن احترام کا دن تھا، تعظیم کا دن تھا۔ تو اللہ جب کسی قوم سے امتحان لیتا ہے تو کوئی چیز اس پہ پابندی لگاتا ہے، منع کرتا ہے، اللہ آزماتا ہے۔ بلکہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہی آزمائش کے لیے ہے۔ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے تمہارا امتحان لیا کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، اور ہر امتحان کے بعد کوئی نہ کوئی ڈگری ملتی ہے۔ اگر کامیاب ہو تو انسان کو ڈگری ملتی ہے، بس یہ دنیا کے امتحان گاہ میں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ ہمیں جنت کی ڈگری عطا کر دی جائے گی۔ تو سنیچر کے دن اللہ نے شکار کرنے سے منع کیا، اور سنیچر کے دن جب شکار کرنے سے منع کیا، یہ بھی اللہ کی شان ہے۔ سنیچر کو شکار کرنے سے منع کیا، وہ مچھیرے لوگ تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے، دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے رہتے تھے، تو انہوں نے کیا دیکھا، ایک ہفتہ 2 ہفتہ وہ رکے، لیکن جب سنیچر کے دن جو دن آتا تو اس دن مچھلیاں پانی کی سطح پر تیرتی۔ اللہ کا امتحان تھا۔ جس چیز کو اللہ منع کرتا ہے پھر بندے کا امتحان لیتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نہیں دیکھتے کہ انسان جو ہے وہ سال بھر جو ہے وہ اس کی طبیعت شربت کی طرف توجہ نہیں جاتی جبکہ وہ اس کا روزہ نہیں ہو، لیکن روزے کا جب آخری وقت آ جائے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے شربت اس کی جان سے زیادہ عزیز ہو گیا ہے اور منہ میں پانی آنے لگتا ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے انسان کی۔ تو اللہ رب العزت نے سنیچر کے دن شکار سے منع کیا اور اسی دن پانی پر مچھلیاں تیرتی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے جو ہے اس میں ایک ہیلا نکالا، ہیلا یعنی کہ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں آپ سمجھنے سمجھانے کے لیے، ہیلا نکالنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے اپنی ناقص عقل کے مطابق یوں کہوں کہ یوں کھانے کی بجائے انہوں نے اس طریقے سے کھانے کی کوشش کی۔ اب سمجھ میں آئی بات نہیں؟ ہیلا کیا نکالا انہوں نے؟ ہیلا یہ نکالا کہ بھئی ہم سنیچر کو شکار نہیں کریں گے، ہم سنیچر کو شکار نہیں کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ہم دریا میں سے ایک نالی کھود دیں گے اور ایک گہرا گڑھا بنا دیں گے، اور اس میں کیا کرنا ہے، سنیچر کے دن جب مچھلی پانی پر تیرے گی ایک دم سطح پر، تو یہ ہماری جو نلی ہوگی اس کے اندر آ کر گڑھے میں وہ پھنس جائے گی، اور پھر ہم اتوار کے دن جا کے اس کو نکال لیں گے۔ تو یہ تو وہی ہوا، چاہے جال میں پھنساؤ چاہے گڈھے میں پھنساؤ، پھنسانا تو ہوا ہی، لیکن انہوں نے دماغ چلایا۔ جیسے آج کل لوگ سود کو جائز کرنے کے لیے دماغ چلا رہے ہیں، جیسے آج لوگ 3 طلاق کے بعد بھی بیوی کو رکھنے کے لیے دماغ چلا رہے ہیں، جیسے آج کل کچھ لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سود کو حلال کرنے کے حوالے سے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ یعنی کچھ نہ کچھ انسان اپنے دماغ سے جو ہے وہ تانے بانے بنتا رہتا ہے تاکہ اللہ کی حرام کردہ چیز اس کے لیے حلال ہو جائے۔ سن لو، خدا کی حرمت کو پامال کرنے والوں، اللہ رب العزت کی کہ غضب کو جب کوئی چیلنج کرتا ہے تو پھر قدرت اس کو دھول چٹا دیتی ہے، قدرت اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ طلاق دینے کے بعد اپنی عورتوں کو گھر میں رکھیں گے۔ اللہ اکبر! اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قیامت کی نشانی بیان کی۔ آج لوگ کرنے بہت ساری چیزوں کو، جوا کو حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، شراب کا نام بدل کر کے اس کو حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نشے کی چیزوں کے نام تبدیل کر کے اس کو حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے اور آپ کے نبی غیب داں نبی نے 1450 سال پہلے بیان کر دیا تھا کہ شراب کا بھی نام بدل بدل کر پیا جائے گا۔ آج دیکھ لیجئے وہ سب حالات ہیں۔ اللہ اکبر! تو ہوا یہ کہ ان لوگوں نے نالی نکالی، گڑھا کھودا، اور اس کے بعد پھر سنیچر کو شکار نہیں کرتے تھے اور اتوار کے دن یا کسی دوسرے دن نکال لیتے تھے۔ بنی اسرائیل میں 3 گروپ ہو گئے، ان کے اس فعل سے بنی اسرائیل میں 3 گروپ ہو گئے۔ آپ بہت دھیان سے سن لیں، مزید آپ کی توجہ درکار ہے۔ اہل منبر بھی اگر موبائل چھوڑ کر کے سن لیں تو ان کے لیے بھی برکت کی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ رسول کے فرامین بیان کیے جائیں تو عوام اور اہل علم سب توجہ کریں۔ عوام کے لیے تو سیکھنے کی بات ہے، اہل علم اگر کوئی غلطی ہو تو اصلاح کے لیے، وہ موبائل میں لگے رہیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ برکتیں جاتی ہیں اس سے۔
تو تھوڑا سا ممبر کا بھی خیال کیا جائے، میری گزارش ہے کہ اگر تکلیف ہو تو مجھے معاف فرما دیں، لیکن اس کا خیال فرمائے۔ ایک بار درود شریف پڑھیں آپ۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ تو ہوا یہ کہ ان لوگوں نے یہ کرنے کی کوشش کی تو 3 گروپ ہو گئے بنی اسرائیل میں، 3 گروپ ہو گئے۔ نمبر 1 وہ گروپ جو مجرم اور پاپی تھا، یعنی مچھلیوں کا شکار کرتا تھا۔ نمبر 2 وہ گروپ جو ان کو منع کرتا تھا کہ مت کرو، اگر تم ایسا کرو گے اللہ کا عذاب آئے گا، تم نے نہیں کرنا، اور سنو اگر تم نے کیا تو ہم تم سے تعلق توڑ دیں گے۔ ایک مجرم ہے اور ایک دوسرا گروپ ہے جس کو میں آج کے ماحول میں یہ کہوں گا کہ لوگ اس کو کٹر گروپ کہتے ہیں۔ سمجھانے کے لیے یہ کٹر لوگ ہیں، کوئی بھی چیز دیکھتے تو ٹوکتے ہیں۔ اگر ٹوکنے والے دنیا سے ختم ہو جائیں تو وہی انجام ہوگا جو بنی اسرائیل کا انجام ہوا۔ یہ محفلیں بھی روکنے اور ٹوکنے کی محفلیں، ورنہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مطلب کیا ہے؟ تو بنی اسرائیل کے 3 گروپ ہوئے، شکار کرنے والا مجرم، منع کرنے والا حق گو گروپ، نہیں کرنا ورنہ تم سے تعلق توڑ دیں گے، نہ سلام کریں گے نہ کلام کریں گے۔ تفسیر اٹھا کر کے دیکھیں۔ ایک دوسرا گروپ تھا بیچ والا گروپ، یہ گروپ ہمیشہ خطرناک رہا ہے۔ بیچ کے لوگ ہمیشہ خطرناک رہتے ہیں، یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا۔ کہیں بھی بچولے کبھی بہتر نہیں ہوتے، اسی لیے دنیا میں ایک مومن ہے، ایک کافر ہے، اور اس کے بیچ میں منافق ہے۔ دیکھیے اللہ نے مومن کی شان بیان کی، چند آیتوں میں بیان ہو گئی، کافر کی مذمت کی، چند آیتوں میں بیان ہو گئی، لیکن منافقین کے لیے 17 آیتیں بیان کی گئی، کیونکہ یہ تھے بچولے۔ یہ طبقہ بڑا، ہر دور میں یہ طبقہ بڑا خطرناک رہا ہے۔ مجرم ہے اور مجرموں کے ساتھ لڑائی کرنے والے ڈٹ کے کھڑے، اور بیچ کے لوگ ہیں ہم تو شکار نہیں کریں گے، ہم شکار نہیں کریں گے، لیکن ان کو منع بھی نہیں کریں گے، ان سے سلام بھی کریں گے، کلام بھی کریں گے اور باتیں بھی کریں گے۔ اگر آپ ان کو سمجھ لیں تو ان کو آپ صلح کلی کا بھی نام دے سکتے ہیں، اگر سمجھنے سمجھانے کے لیے کہیں تو۔ یہ بیچ کا گروپ ہے۔ اب ہوا کیا، یہ جو گروپ تھا جو منع کر رہا تھا، اس گروپ نے کہا کہ اگر تم نے نہیں مانا تو بات چیت بند، اور جو بیچ کا گروپ تھا اس سے بھی کہا تم بھی یہ سب کر رہے ہو، مجرموں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ان کی ہمت بندھاتے ہو، ان کا بائیکاٹ نہیں کرتے، تم بھی ادھر ہی جاؤ، ہم تم سے بھی بات چیت بند کرتے، سلام کلام بند کرتے۔ بظاہر یہ چیزیں تکلیف دہ معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک حصہ ہے کہ مجرموں کو پناہ نہ دی جائے، پہلے مجرموں کو سمجھایا جائے، اور اگر مجرم نہیں مانتے ہیں تو پھر ان کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کو سماج کے اندر جو ہے ایک حقیر نظر سے دیکھا جائے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو جائے۔ کیا ہوا پھر؟ قرآن مقدس کی بات ہے، میں تفسیر سے آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں۔ ہوا کیا؟ دونوں گروپ الگ ہو گئے، یہ گروپ الگ ہو گیا، ان لوگوں نے ان کے درمیان جو ہے ایک دیوار قائم کر دی، دونوں کو الگ کر دیا۔ بیچ کا گروپ شکار نہیں کرتا تھا، شکاریوں کو منع بھی نہیں کرتا تھا، جرم کرتا بھی نہیں تھا، جرم کرنے والوں کو روکتا بھی نہیں تھا، اور پھر دیوار اٹھ گئی۔ روزانہ ایک دوسرے کی آواز سنتے تھے، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ اہل حق کا یہ گروپ جو مخالفت میں ڈٹا تھا، جو لوگوں کو ڈانٹ رہا تھا، اصلاح کر رہا تھا، سمجھا رہا تھا، نہیں ماننے پر جو ہے ان کو علیحدہ کر دیا تھا، سلام کلام بند کر دیا تھا۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ دیوار کے پیچھے سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، تو انہوں نے کان لگایا، کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ جب انہوں نے دیوار پر چڑھ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ سب کے سب سور اور بندر کی شکل اختیار کر گئے ہیں، ان کی شکلیں سور اور بندر کی ہو گئی ہے، اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ کلام نہیں کر سکتے تھے۔ دونوں گروپ کو سور اور بندر بنا دیا گیا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، سنی اجتماع میں آنے والوں مجھے بتاؤ، اللہ اکبر، کہ وہ گروپ تو جو مچھلی کا شکار کر کے اللہ کی حدوں کو توڑ رہا تھا، اس کو سور اور بندر بنا دیا گیا۔
گیا، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن دوسرا گروپ تو مجرم نہیں تھا، پھر اس کو سور اور بندر کیوں بنایا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ شکار نہیں کرتے تھے لیکن شکار کرنے کو برا بھی نہیں سمجھتے تھے، اس لیے وہ بھی برابر کے مجرم قرار دیے گئے، اور جب برابر کے مجرم قرار دیے گئے تو حالت یہ ہوئی جو انجام مجرموں کا ہوا وہی انجام مجرموں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کا، ان سے دوستی رچانے والوں کا، ان کے فعل پر مذمت نہ کرنے والوں کا بھی ہوا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں وہ تھے کون؟ وہ بنی اسرائیل تھے، یعنی اولاد پیغمبر تھے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ اپنے آپ سے محبت نہیں، اپنے آپ سے خلوص نہیں، اپنے آپ سے پیار نہیں، اپنی آخرت سے محبت نہیں، مسلمانوں بتاؤ اگر اللہ کی منع کردہ چیز کو بنی اسرائیل اولاد پیغمبر کریں تو اللہ ان کو سور اور بندر کی شکل دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ہمارا کیا انجام ہے؟ اور پھر ہم تو بیچ والا گروپ بھی بنے ہوئے ہیں، دیندار طبقہ اکثر بیچ کا گروپ بنا ہے کہ وہ گناہ تو نہیں کرتا لیکن گناہ کرنے والے کو روکتا بھی نہیں ہے، ان کو ٹوکتا بھی نہیں ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا؟ آپ مثال کے طور پہ دیکھیں، بہت سارے گناہ کبیرہ ہم دیکھتے ہیں لیکن روکنے کی کوشش نہیں کرتے، ٹوکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر نشے کو ہی لے لیجئے، اللہ اللہ، نشہ سماج میں عام ہو رہا ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جن کے چہرے بدلے جائیں گے، ان کے چہرے بھی بندر اور سور کی طرح کیے جائیں گے، اور یہ بھی فرمایا راتوں رات ان کے مکان زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ اللہ کے حبیب غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں راتوں رات ان کے مکانات زمین کے اندر دھسا دیے جائیں گے۔ آقا فرماتے ہیں قبروں میں ان کی شکلیں سور اور بندر کی طرح کر دی جائے گی۔ اصحاب مصطفیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ، جن کے گھر راتوں رات زمین میں دھس جائیں گے، جن کی شکلیں سور اور بندر کی طرح کر دی جائے گی، وہ کون لوگ ہوں گے؟ کیا وہ کلمے کے منکر ہوں گے؟ یعنی وہ مسلمان نہیں ہوں گے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کلمہ بھی پڑھیں گے، قرآن کو اللہ کی کتاب بھی کہیں گے، محمد الرسول اللہ کو اللہ کا نبی بھی کہیں گے، اس کے باوجود بھی ان کے گھر راتوں رات زمین میں دھسا دیے جائیں گے اور ان کے چہروں کو قبروں میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ پوچھا وہ کون ہوں گے؟ فرمایا وہ میوزک بجاتے ہوں گے، وہ میوزک میں مبتلا ہوں گے، موسیقی میں مبتلا ہوں گے، ناچ گانوں میں مبتلا ہوں گے، اور فرمایا شراب کا نام بدل بدل کر کے پیئیں گے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ بھی دھسیں گے۔ جب اولاد پیغمبر کو، میں کوئی توہین کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، عبرت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، آل نبی کے چہرے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ان کے چہرے جب بدلے جا سکتے ہیں، کیا ہمارا باپ کوئی صحابی ہے؟ ہمارا باپ کوئی ولی ہے؟ ہمارا باپ کوئی نبی ہے؟ آپ عبرت کی بات تو دیکھیں، کون سے وہ گناہ اور جرائم ہیں جو امت محمدیہ میں نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مثال کے طور پہ آج لوگ نشہ کرتے ہیں، بھائی نشہ کرتا ہے، دوسرا بھائی اس کو سمجھاتا نہیں ہے، اور اگر وہ نہ سمجھے تو اس کی مخالفت بھی نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے نشہ کرنے والے کو اپنی محفل میں جگہ دی، توجہ کریں، گناہ جو عام ہو رہے ہیں مسلمانوں کی بے جا حمایت اور نرمی کی وجہ سے، ورنہ اگر ہم وہ طریقہ اختیار کریں جو اصحاب مصطفیٰ کا طریقہ تھا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ جہاں وہ کسی کی غلطی دیکھتے تھے فوراً ٹوکتے تھے، فوراً روکتے تھے، بلکہ اللہ اکبر، غلطی کرنے والا کوئی بھی ہو اس کو نہیں دیکھا جاتا تھا، بلکہ شریعت محمدیہ کا لحاظ کرتے ہوئے کسی کو بھی روک اور ٹوک دیا جاتا تھا۔ میں اس کو غلطی تو نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میرا مسلک مکمل ادب ہے، الدین کلہ ادب، میرا دین ادب، میرا مذہب ادب، میرا مسلک ادب، میرا مشرب ادب، ادب ہی ادب ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، آج ہمارے اندر ہمت نہیں ہے ہم کسی صاحب منصب آدمی کو ٹوک دیں۔ ایک مرتبہ فاروق اعظم، کون فاروق اعظم؟ عمر ابن خطاب، جس کا ذکر توریت میں ہے، جس کا ذکر انجیل میں ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عمر کے ذکر سے اپنی محفل کو زینت دیا کرو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عمر کو دیکھ کے شیطان رستہ بدل دیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت میں ایک شخص ہے، اللہ اکبر، وہ فتنوں کا دروازہ ہے، جس وقت وہ شہید ہو جائے گا فتنوں کا دروازہ ٹوٹ جائے گا،
اور امت میں فتنے ایسے نمودار ہوں گے جیسے کالی رات میں بادل چھا جاتے تو جیسے بارش برستی ہے، ویسے اس کے بعد فتنوں کا ظہور ہوگا۔ جب تک وہ ہوں گے فتنے نہیں ہوں گے، اس کے بعد فتنے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ آقا فرماتے میں امید کرتا ہوں وہ عمر ابن خطاب ہے، ایسی شخصیت جس کے بارے میں اتنی حدیث ہو۔ ایک بار نماز جمعہ میں لیٹ آئے، تاخیر سے آئے جمعہ کی نماز میں، ایک جوان نے کھڑے ہو کے کہا امیر المومنین اب آپ بھی لیٹ آئیں گے مسجد میں؟ آپ بھی، حالانکہ وہ مسجد کے وہ امام نہیں تھے جو امام کا عرف آج ہمارے یہاں ہے کہ امام کو لگایا جاتا ہے، تنخواہ پہ پیسے دیے جاتے ہیں، وہ معاملہ نہیں تھا۔ حالانکہ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے، کیونکہ آج کے امام پر اس امام کو آپ قیاس نہ کریں۔ وہ وہاں کوئی تنخواہ پر امام نہیں تھے مسجد نبوی کے، وہ بلکہ وہ لوگوں کو تنخواہیں دیتے تھے، وہ لوگوں کو تنخواہیں دیتے تھے، وہ امیر المومنین تھے۔ اللہ اکبر! بلکہ یہ مسجد کی امامتیں تو ان لوگوں کی خیرات ہے جو ہم مصلوں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ فاروق اعظم کو ایک نوجوان ٹوکتا ہے آپ بھی تاخیر سے آئیں گے جمعہ کی نماز میں، جبکہ رسول اللہ کے دور میں یہ تھا کہ اذان لوگ مسجد کے اندر سنا کرتے تھے، آپ دیر سے آئے۔ فاروق اعظم نے بڑے مجمع میں کوئی غصہ نہیں کیا، تو اتنا بڑا ہو گیا مجھے ٹوک رہا ہے، میں نبی کا صحابی ہوں، تو کون ہوتا ہے؟ ایسا کچھ نہیں، کیونکہ وہ رسول اللہ کے تربیت یافتہ تھے۔ اب آپ نے بڑے مجمع میں پوری مسجد بھری ہوئی ہے، جواب دیا لیٹ آنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک ہی جبہ ہے، اور وہ جبہ جب میں فجر کی نماز پڑھ کے جمعہ کے دن جاتا ہوں تو اس کو دھو کر کے سکھاتا ہوں، اور تم جانتے ہو کہ سردی کی وجہ سے آج مدینے میں سورج نہیں نکلا تو میرا جبہ سوکھنے میں لیٹ ہو گیا، تو جب جبہ سوکھنے میں تاخیر ہو گئی اس لیے مجھے جمعہ میں آنے میں تاخیر ہو گئی۔ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ وقت کا امیر المومنین ایک ہی جبے پہ زندگی گزار رہا ہے، اور لوگوں نے اس جبے کو دیکھا تو اس کی آستین سے جو ہے وہ ریشے نکل رہے تھے، دھاگے نکل رہے تھے۔ کسی نے کہا امیر المومنین اس کو سل لیجئے، فرمایا میں نے اپنے محبوب کو جب اس حالت میں دیکھا ہے تو میں اب زینت کی طرف کیوں توجہ کروں؟ اس طرح کے وہ لوگ تھے۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اگر کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ سالی کے ساتھ وہ نکاح کر کے رہ رہا ہے، مسلمان بولتے ہیں یار مالدار آدمی کون اس کے منہ لگے گا؟ میں کہتا ہوں پھر کربلا کس چیز کا نام ہے؟ اگر صاحب ثروت اور صاحب منصب کے سے آنکھ میں آنکھ ڈالنے کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے کی جرت نہیں ہے اور پھر لوگوں کو روکنے کی ہمت نہیں ہے، تو پھر کربلا کس چیز کا نام ہے؟ اللہ اکبر! کس چیز کا نام ہے؟ امام علی مقام کا مشن۔ اللہ اکبر! امام حسین تو وقت کے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کھڑے ہیں، ساتھ کون دے رہا ہے کون نہیں دے رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، پورا خاندان دین مصطفیٰ پہ لٹا دیا اور لٹا کے بتا دیا اگر گھر لٹا کے اللہ کا دین بچایا جا سکتا ہے تو ایک مومن کی ذمہ داری ہے، اور خاندان نبوت کا یہی پیغام ہے کہ جب کبھی زمین کا سودا ہو دوستو قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ آج اگر بھائی شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے تو ایک بھائی اس کو ڈھانپتا ہے، سمجھاؤ نہیں مانے تو بائیکاٹ کرو۔ اسلام میں مجرموں کو پہلے سمجھانا ہے پھر بائیکاٹ کرنا ہے، اور اگر ایسا نہیں کیا تو آؤ فقی ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب قرۃ العیون میں لکھتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی نشہ کرنے والے کو اپنی محفل میں جگہ دی قیامت کے دن اللہ اس کو اندھا اٹھائے گا۔ شرابیوں کی عزت کرنے والے اندھے اٹھیں گے، نشہ کرنے والوں کو محفل میں جگہ دینے والے اندھے اٹھیں گے۔ جو دنیا میں اندھا ہو اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، جو آخرت میں اندھا اٹھے۔ اور پھر سوچو نشہ کرنے والے کو عزت کی جگہ دی تو اندھا اٹھے گا، اس کا استقبال کیا تو اندھا اٹھے گا، محفل میں اس کے ساتھ بیٹھا تو اندھا اٹھے گا، پھر وہ خود نشہ کرنے والے کی حالت کیا ہوگی، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ جانتے ہیں اللہ اکبر، یہ تو وہ جرائم ہے جس کا ذکر کرتے کرتے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا یہاں تک، آقا فرماتے ہیں اگر نشہ کرنے والا بیمار پڑے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اس کی راوی ہے، آقا فرماتے ہیں نشہ کرنے والا بیمار پڑے اس کی عیادت کے لیے نہ جاؤ،
اپنی بیٹیوں کا رشتہ اس کے ساتھ نہ کرو، فرمایا مر جائے اس کے جنازے میں شرکت نہ کرو۔ حالانکہ فقہ حنفی کا ایک مقلد ہونے کی وجہ سے میں یہ صرف حدیث نقل کر رہا ہوں بیان کے لیے، لیکن ہمارے یہاں مرتکب کبائر کی جنازہ پڑھی جائے گی، یہ وضاحت ہے ہمارے یہاں۔ لیکن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، اور اس کو بھی حنفی عالم لکھ رہے ہیں، فقیہ ابو اللہ سمرقندی لکھ رہے ہیں کہ ام المومنین روایت کر رہی ہے کہ بیمار پڑے نشہ والا تو عیادت کو نہ جاؤ، مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت نہ کرو، اس کو قرض کی ضرورت ہے تو اس کو قرض مت دو، بھوکا دیکھو تو اس کو کھانا نہ کھلاؤ۔ فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے جس نے نشہ کرنے والے کو کھانا کھلایا، قیامت کے دن اللہ اس کو سانپ بچھو چپکائے گا، اس کے جسم پر سانپ بچھو اس کو ڈسیں گے۔ اور فرمایا جس نے نشہ کرنے والے کو قرضہ دیا، گویا اس نے اللہ اکبر اسلام کو ڈھانے پر کسی کی مدد کی۔ جس نے نشہ کرنے والے کی مدد کی، مومن کے قتل کرنے پر مدد کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے نشہ کیا وہ اللہ اکبر اس کے اوپر توریت کے اندر لعنت کی گئی ہے، انجیل میں لعنت کی گئی ہے، زبور میں لعنت کی گئی ہے، قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اور نشہ کرنے والے پر اللہ کی، سب نبیوں کی اور فرشتوں کی لعنت ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا قیامت کے دن جب نشہ کرنے والا اٹھے گا تو اس کی شکل سور کی ہوگی، سور کی، اور اس کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہ رہے ہوں گے، اور وہ اپنے منہ سے پاخانہ اگل رہا ہوگا، اس کے منہ سے پاخانہ بہ رہا ہوگا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا نشہ کرنے والوں کو نشہ کرتے وقت یہ احساس نہیں ہوتا؟ کہاں منہ سے پاخانے کی الٹی کرنا، چہرے کا سور کی طرح ہو جانا، آنکھوں سے خون ٹپکنا اور خون کے آنسو، اور پھر فرشتے اس کو اس حالت میں لائیں گے، چاہے وہ شراب کے ذریعے کرتا ہو، چاہے بھنگ کے ذریعے کرتا ہو، چاہے چرس کے ذریعے کرتا ہو، چاہے ہیروئن کے ذریعے کرتا ہو، چاہے وہ افیون کے ذریعے کرتا ہو، یعنی کہ کسی بھی ذریعے سے کرے۔ میرے آقا نے فرمایا کلو مسکرین حرام، ہر نشاور چیز حرام کر دی گئی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اللہ اکبر، اللہ اللہ، فرشتے کہیں گے یہ وہ ہے، یہ وہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے کہیں گے یہ وہ ہے جو دنیا میں نشہ کرتا تھا، وہ حالت اس کی ہوگی، اور اس پر اللہ لعنت فرمائے گا اس دن۔ یہ گناہ کبیرہ میں سے گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ اکبر، ایک گناہ اور ہے جو بہت کثرت کے ساتھ عام ہے، میں سمجھتا ہوں اللہ جس کو بچا لے وہ بچے، وہ گناہ ہے بدنگاہی کا گناہ، یعنی کہ عورتوں پر غلط نظر ڈالنے کا گناہ۔ بہت سارے لوگ اس سے بھی محفوظ نہیں ہیں، بلکہ آنکھوں کو چکر مکر کرتے ہیں، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، عورتوں پہ نظر ڈالی۔ قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ فرماتا ہے مومنوں کو حکم دیا جائے، ایمان والوں سے کہہ دیا جائے کیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے۔ فرمایا گیا اللہ اکبر، آنکھوں کا غلط استعمال شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ نشے نے اور آنکھ کے غلط استعمال نے ایمان تک لیا ہے، ایمان تک لیا ہے۔ مجھے یہاں ایک بات یاد آئی، اس کو کثرت کے ساتھ کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، اس کا نام برسیسا تھا۔ برسیسا اتنا عبادت گزار تھا کہ 60,000 اس کے شاگرد اس کی تربیت کی وجہ سے ہوا میں اڑتے تھے۔ یہ حدیث پاک میں، اس کو علامہ ابن الجوزی نے بھی لکھا، فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے بھی لکھا، علامہ ابن حجر نے بھی لکھا۔ میں ان تینوں کا حوالہ دے رہا ہوں، الفاظ مختلف ہوں گے لیکن گفتگو کا ماحصل وہی ہے۔ توجہ کرنا، گناہ انسان کو کفر تک، جیسے بیماری انسان کو موت تک لے جاتی ہے، بیماری موت نہیں ہے لیکن موت تک لے جاتی ہے، اگر اس پہ کنٹرول نہیں کیا گیا تو بیماری موت تک لے جائے گی۔ ایسے ہی اگر گناہ سے نہیں بچا گیا تو گناہ انسان کو کفر تک لے جائے گا۔ گناہ سے بچا جائے اور گناہ سے سخت نفرت کی جائے۔ حیرت ہے، ہم سور سے تو نفرت کرتے ہیں لیکن پھر شراب سے کیوں نفرت نہیں کرتے؟ حالانکہ دونوں یکساں حرام ہیں، دونوں کی حرمت بالکل ایک جیسی ہے۔
حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ نشے سے پھر کیوں اتنی نفرت؟ سور کا نام آ جائے تو منہ اترتا ہے، منہ پھیرتے۔ کچھ لوگوں نے تو یہ بھی غلط مسئلہ جو ہے وہ ذکر کر رکھا ہے کہ سور کا نام جو ہے وہ لو تو 40 دن کے لیے کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ میں نے اتنی بار لیا تو اس کا مطلب یہ کہ 2 4 6 مہینے کی تو پھر میری چھٹی ہو جانی چاہیے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو کچھ باتیں ایسی کہ ہم نے زبردستی سے عام کر رکھا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، برسیسا 60,000 اس کے شاگرد اس کی تربیت کی وجہ سے ہوا میں اڑتے تھے۔ فرشتوں نے ایک دن اس کی عبادتوں پہ تعجب کرتے ہوئے کہا، فرشتوں نے کہا اللہ برسیسا کیسا عابد ہے؟ ارشاد ہوا انی عالم ما لا تعلمون، جو ہم جانتے وہ تم نہیں جانتے۔ فرمایا برسیسا کافر ہے۔ توجہ کریں آپ، اس کے شاگرد ہوا میں اڑ رہے ہیں، فرشتے اس کی عبادت پر متعجب ہیں، تعجب کر رہے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے کہ وہ کافر اور جہنمی ہے، اس کا علم ہے۔ اسی لیے یہاں پر ایک بات رک کر کے عرض کروں، کتنے بھی عبادت گزار اور نیکوکار بن جاؤ، اپنی عبادتوں پہ کبھی ناز نہیں کرنا۔ پتہ نہیں اس کے علم میں کیا ہے، اس نے ہمارے لیے کیا لکھ رکھا ہے ہمیں نہیں پتا۔ جب تک دونوں پیر جنت میں نہیں پہنچ جائیں کوئی دیر ہوشیاری کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایسا، میں ویسا، میں ویسا، اپنی میں نکال دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں پسند نہیں ہے، اور اکثر میں والے کفر کی وادی میں گئے، وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، حسن پر گھمنڈ کیے تو گئے، حسن پر گھمنڈ کیے تو گئے، علم پہ گھمنڈ کیے تو گئے، تقوی پہ گھمنڈ کیا تو گئے۔ گھمنڈ اللہ کو کسی کا پسند نہیں، تکبر اسی کو زیبا ہے، تکبر اسی کے شایان شان ہے۔ اس لیے کوئی دولت پا کر کہ میرے تو اتنے بچے اتنا کماتے اتنا آتا ہے اور میں گھمنڈ کروں، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بلکہ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک کر دیا تم کو مال کی طلب نے، زیادہ طلبی نے، حتیٰ کہ تم موت کے گڑھے میں پہنچ گئے۔ قرآن کہتا ہے الذی جمع مالا وعددا، اے مال کو جمع کر کے گن گن کے رکھنے والے، کیا تو یہ تصور کرتا ہے کہ تیرا مال تجھے موت سے بچا لے گا؟ ایک مقام پہ کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھول، یعنی تو کفن کے سوا دنیا سے کچھ نہیں لے جائے گا۔ سود کے دھندے کر کے کتنا بھی جمع کر لے، جوا کھیل کے کتنا بھی جمع کر لے، جنگلی رمی کے ذریعے کتنا بھی کروڑ پتی بن جا، سوائے کفن کے تُنے کچھ نہیں لے جانا۔ ارے حلال کفن لے جائے گا، حلال تو ہو سکتا ہے تجھ پہ رحم کیا جائے، بلکہ حلال کفن کو بھی مٹی کھا جاتی ہے۔ جن کا کفن حرام ہوگا ان کا کیا حال ہوگا، حرام کفن میں لپٹ کر جو جائیں گے۔ بلکہ کرونا نے تو ہمیں وہ دن دکھایا کہ بڑے بڑے کروڑ پتی لوگوں کو خود کے مال کا کفن بھی نصیب نہ ہوا، گورنمنٹ کے کفن میں لپیٹ کر کے گئے، اور سنت کے مطابق بھی بہتوں کو کفن نصیب نہ ہوا، غسل نصیب نہ ہوا۔ عبرت کی باتیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو، یہ سب عبرت کی باتیں ہیں۔ تو اپنی ذات پہ گھمنڈ نہیں کرنا۔ جس کے شاگرد ہوا میں اڑ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ کافر ہے۔ ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ یہ بھی کہوں ایمان پر خاتمے کی دعا اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیجئے، اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیجئے، کیونکہ بڑے بڑوں کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ حضرت امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی میں ان کی کمر جو ہے وہ جھک گئی تھی، عصا لے کے چلتے تھے جوانی میں۔ کسی نے پوچھا جوانی میں کمر جھک گئی؟ فرمایا ہاں، میرا استاد 50 سال تک اس نے کبھی آسمان نہیں دیکھا، سورج نہیں دیکھا، مسجد میں معتکف تھا اور اپنے دور کا بڑا محدث تھا۔ جب انتقال ہوا تو وہ رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیوں رو رہے؟ کہا ایمان پہ خاتمے کے لیے۔ جس نے 50 سال تک مسجد کی کبوتری بن کے زندگی گزاری، جس کی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی، وہ بھی دنیا سے جاتے ہوئے یہ کہتے ہوئے رو رہا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، یعنی اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ امام سفیان ثوری کہتے ہیں میں نے سوچا اتنا بڑا متقی آدمی جب اس کے ایمان پہ خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو ہمارا کیا ہوگا؟ مجھ پہ اللہ کا ایسا خوف طاری ہوا کہ میری کمر کی ریڑھ کی ہڈی کڑکڑ کرتے ہوئے ٹوٹ گئی۔ محفل نے سب نے سنا، اور آج میں جو ہے اس طریقے سے جھک کر کے چل رہا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کفر پر مرنے کے اندیشے کن کن کے ساتھ ہے۔
امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں حدیث لاتے ہیں، فرماتے ہیں جو نماز پڑھے، بے نمازی نہیں، جو نماز پڑھے نمازی ہے لیکن رکوع سنت کے مطابق نہیں کرتا، غفلت کی وجہ سے غلط رکوع کرتا ہے، تو ڈر ہے کہ مرے گا تو کفر پہ مرے گا۔ جن کا رکوع سنت مصطفیٰ کے نمازی بے نمازی نہیں۔ اب بتاؤ نماز میں رکوع صحیح نہیں کر رہا ہے تو برے خاتمے کا اندیشہ ہے۔ جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوگا؟ جنہوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے ان کا کیا حال ہوگا؟ جو صرف جمعہ کی 2 رکعت پڑھتے ہیں، یا بہت تو ایسے وی آئی پی ہیں معاذ اللہ کہ جو لوگ صرف عید کی پڑھتے ہیں اور پھر ان کی تصویریں چھپتی ہے کہ فلاں صاحب عید پڑھنے فلاں جگہ پر گئے۔ آپ اندازہ کریں ان کا کیا حال ہوگا۔ یہ بھی روایت ہے کہ جو اذان کو سن کر دنیا کی بات کرے، ڈر ہے وہ اذان کا جواب نہ دے، تعظیم و تکریم نہ کرے تو وہ مرے گا تو ڈر ہے کہ کفر پہ مرے گا۔ اذان کو سن کے دنیا کی بات کری کیا مطلب؟ توجہ کریں، اذان کو سن کے دنیا کی بات کی کیا مطلب؟ یہ پوچھا امین القادری یہ کپڑا کتنے میں خریدا؟ اذان ہوتے، توجہ کریں، یہ دنیا کی بات ہے نا۔ موبائل تمہارا کون سا ہے؟ 13 ہے 14 ہے کون سا ہے؟ اذان ہو رہی تھی پوچھا، یہ دنیا کی بات ہے نا۔ اب غور کریں، یہی دنیا، اسی کو دنیا کی بات کہتے ہیں۔ آج کل گیہوں کیا بھاؤ چل رہا ہے بازار میں؟ راجہ پور اور دیوگڑھ میں جو آم کے درخت ہے اس پر پھول وغیرہ کی کیا کیفیت ہے؟ کیا لگتا ہے کیا کیسے آئیں گے آم اس سال؟ اچھے آئیں گے کہ کمی ہوگی؟ یہ دنیا کی بات ہے نا، یہی ہے نا دنیا کی بات۔ اذان سن کر اگر دنیا کی بات کی تو کفر پر خاتمے کا اندیشہ ہے۔ جو اذان سن کر بھی موبائل کے اندر زنا کا منظر دیکھ رہا ہے اس کا کیا حال ہونا ہے؟ جو اذان سن کر بھی فلمی گانے سن رہا ہے، روک نہیں رہا ہے، اس سے رک نہیں رہا ہے، اس کو ختم نہیں کر رہا ہے، بلکہ اذان کی آواز پر توجہ نہیں، گانے کی آواز پہ توجہ ہے، اس کا کیا انجام ہوگا؟ یہ دنیا کی بات ہے نا، وہ تو گناہ ہے۔ حالانکہ دنیا کی بعض باتیں تو ضرورت بھی ہوتی ہے لیکن وہ تو گناہ ہی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سوچو ذرا ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ایمان پہ خاتمے کی فکر کرو۔ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے دور کا ایک محدث جو ہے عیسائی ہوا، اور جس عصا پہ ٹیک لگا کر کے وہ خطبہ دیتا تھا اور حدیث پڑھتا تھا، اس عصا کے ذریعے سے وہ سور چراتے اس کو دیکھا گیا، اس کو سور چراتے دیکھا گیا۔ فرمایا کیوں ایسا ہوا؟ فرمایا کہ ایک عیسائی اس کے پاس مسلمان ہونے کے لیے آیا تو اس نے اپنے علم اور تقوی پہ گھمنڈ کرتے ہوئے کہا کافر کے بچے ہٹ، اتنا کہا ہٹ کافر کے بچے، غرور کی وجہ سے۔ اور فرمایا اسی وجہ سے خدا نے اس کو اس آزمائش میں مبتلا فرما دیا، اور وہ عیسائی پھر کلمہ پڑھا کسی اللہ والے کے ہاتھ پر اور مسلمان ہو کر وہ مقام ولایت پر پہنچا۔ آپ غور فرمائیں کیا چیز ہے؟ ایمان پر خاتمے کی فکر کرو۔ ایک شخص غسل جنابت اس پہ فرض ہوتا تھا، غسل جنابت، تو وہ لوگوں سے کہتا تھا یار عیسائی مذہب میں یہ بہت اچھا ہے کہ غسل وہاں نہیں کرنا پڑتا، یہاں تو سردیوں میں بھی غسل کرنا پڑتا ہے۔ مرا تو کفر پر مرا، یعنی کہ وہ غسل کرتا تھا لیکن عیسائیوں کی تعریف کرتا تھا، ان کے مذہبی معاملات کی تعریف کرتا تھا، وہ کفر پہ مرا۔ تو جو لوگ جنابت کا غسل کیے بغیر 2-3 دن پھرتے ان کا کیا انجام ہو؟ فرمایا جو ناپاک رہتے ہیں مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ یہی تو بات ہے میرے بھائیوں۔ امام سفیان ثوری کو جب دنیا سے جا رہے تھے تو رو رہے تھے، کسی نے کہا اپنے گناہوں پہ رو رہے، مٹی اٹھا کے فرمایا میرے گناہوں کی حیثیت میرے رب کے کرم کے سامنے اس مٹی کی بھی نہیں ہے، میں گناہوں پہ نہیں رو رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں کہ ایمان پہ مروں گا کہ نہیں مروں گا، اس لیے کہ اگر ایمان پہ مر گیا تو پھر مجھے کوئی فکر نہیں، انشاءاللہ میں جنت ہی میں جاؤں گا۔ اصل چیز ہے ایمان پر خاتمہ۔ حضور غوث پاک رویا کرتے تھے، غوث پاک فرماتے جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں کرتا مجھے ڈر ہے کہ وہ مرے گا تو کفر پر مرے گا۔ اللہ سے عافیت کا سوال کرتے تو بات نکلی تھی برسیسا کی اور دور نکلی۔ برسیسا 60,000 اس کے شاگرد ہواؤں میں اڑتے ہیں، فرشتے متعجب ہے، تعجب کر رہے ہیں کیسا برسیسا ہے؟ فرمایا کافر ہے، کافر ہو کے مرے گا۔ اب یہ بھی معاملہ تھا، اب بڑی عبادت تھی۔ اب جب یہ بات ہو گئی اللہ کا فرمان تو اللہ کا فرمان ہے۔ ایک دن شیطان اس کے پیچھے لگا، برسیسا کے پیچھے۔ اب برسیسا کی عبادت گاہ میں وہ آیا، کہا مجھے بھی اپنے شاگردوں میں شامل کر لو۔ برسیسا نے کہا یہاں پہلے اتنے ہزاروں ہیں،
اب یہاں کسی گنجائش نہیں ہے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے کچھ عبادت تو کرنے دو. شیطان کھڑا ہوا اور 3 دن اور 3 رات تک کی عبادت ہی کرتا رہا, کھڑا عبادت کرتا رہا. برسیسا ہو گیا اس سے متاثر, برسیسا متاثر ہوا, اور جب وہ 3 دن کے بعد فارغ ہوا تو کہا بھائی میں تو رات کو سوتا بھی ہوں, دن کو کھاتا بھی ہوں, اور تو کیسا عبادت گزار, 3 دن اور 3 رات تک کھڑے ہونے کی تو میرے اندر طاقت نہیں, لیکن تیرے اندر کیسی روحانی طاقت ہے کہ تو 3 دن 3 رات کھڑے رہ سکتا ہے. یہ چیز مجھے چاہیے, تو مجھ سے سیکھنے آیا لیکن اب میں تجھ سے سیکھنا چاہتا ہوں. اب شیطان کا حال یہ میرے بھائی کہ وہ جیسے کے پاس ویسی شکل میں جاتا ہے. اللہ شیطان اور نفس کے مکر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ عافیت کے معاملات کرے. تو شیطان اب وہ شکل میں گیا تو برسیسا متاثر کہتا ہے اس طرح کھائے پیے سوئے بغیر میں بھی کھڑے رہنا چاہتا ہوں. شیطان نے کہا تو نہیں کر پائے گا, تیرے بس کا نہیں. جب کسی کو تیخ میں لانا ہو تو یہی ہوتا ہے نا, اگر تو نہیں کر پائے گا تیرے بس کا نہیں. کہا اچھا کیوں نہیں میرے بس کا ہے؟ تو کہا تم گناہ نہیں کرتے نا. دیکھو شیطان کیسے حملہ کر رہا ہے. کہا تم لوگ گناہ نہیں کرتے, اور جو گناہ نہیں کرتا پھر اس پر وہ رقت طاری نہیں ہوتی. اصل میں مجھ سے گناہ ہو گیا تھا تو اس گناہ کا خیال مجھے اتنی دیر تک اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رکھتا ہے, تو لذت آتی ہے, مجھے رقت طاری ہوتی ہے. تم لوگ گناہ کرتے نہیں اس لیے تمہاری وہ کیفیت اتنی دیر تک کھڑے ہونے کی نہیں. تو کہا اچھا اگر یہ لذت 3 دن کھڑے ہونے کی سوئے کھائے پیے بغیر اگر مجھے مل جائے, چلے میں گناہ کرنے کے لیے تیار ہوں, میں نے کرنا کیا ہے, میں کون سا گناہ کروں؟ کسی کو قتل کرنا پڑے گا, کسی کا مرڈر کرنا پڑے گا, قتل. اور نہیں یہ نہیں ہو سکتا, میں قتل نہیں کر سکتا کیونکہ ناحق کسی کو جس نے قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور جو جس انداز سے کسی کو قتل کرے گا اسی انداز سے فرشتے اس کو قیامت تک جہنم میں اسی طرح قتل کرتے رہیں گے. یعنی آپ نے معاذ اللہ اگر کسی کو قتل کیا کسی بھی ہتھیار سے, تو دنیا کے ہتھیار سے جس طرح آپ نے اس کے جس حصے پہ حملہ کیا, جہنم میں جہنم کے بنے ہوئے ہتھیار سے اسی طرح حملہ ہوگا قاتل پر جس نے قتل کیا. اور فرمایا اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے قتل کرنے والے پر, بڑی سخت سزا ہے اس کی. نہیں یہ نہیں کر سکتا. کہا اچھا پھر زنا کر, قتل نہیں کر سکتا تو زنا کر. اس نے کہا یہ تو میرے لیے قتل سے بھی زیادہ مشکل ہے, اس لیے کہ کوئی زنا کرے زنا, تو زنا کا حال یہ ہے جب کوئی زنا کرتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم میں اس حالت میں داخل فرمائے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کے سر سے جہنم کی زنجیروں سے باندھے جائیں گے. اس کے بدن پر تارکول کا لباس ہوگا. تارکول مطلب ڈامر. ڈامر کی سڑک پر پیر رکھ دو گرمی میں, مئی کے مہینے میں, تو پیروں کا کیا حال ہوتا ہے. اگر کہیں ڈامر کچا ہو تو کیا حال ہوتا ہے. اور وہ جہنم کی آگ کا بنا ہوا ڈامر, اس کے بدن پر تارکول کا لباس ہوگا. اور اگر یہ حدیث میں نہیں آتا تو شاید میں بیان کرنے کی ہمت نہیں کرتا. اور اس کی جس شرمگاہ سے اس نے زنا کیا تھا اس پر جہنم کی آگ رکھ کر بھڑکائی جائے گی. اس نازک مقام کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا. 2 منٹ کی لذت, چند لمحوں کی لذت. اور پھر یہ صوفیہ کہتے ہیں کہ جب کوئی زنا کرے تو زنا کرنے والا غسل کرنے کے بعد اس کا بدن تو پاک ہو جاتا ہے, لیکن اس کے دل پر جو گناہ کی سیاہی لگ چکی ہے زنا کی وجہ سے, 7 سمندروں کا پانی بھی اس کو دھل نہیں سکتا. آج زنا کو بھی فیشن کا نام دیا جا رہا ہے, زنا بھی فیشن ہو چکا ہے. یہاں تک فرمایا گیا زنا کرنے والے کو دنیا ہی سے سزا دی جانا شروع کر دی جاتی ہے, اور اس کی پشتوں میں کئی پشتوں تک کے اس زنا کی نحوست باقی رہتی ہے. یہ بھی ایک بات آپ کو بتا دوں, ہاں بہت توجہ سے سننا. اولیاء اللہ فرماتے ہیں جس نے زنا کیا ہوگا اللہ اس کی نسل میں لنگڑی, لولی, اندھی, عیبی اولاد پیدا فرماتا ہے.
اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جس کے گھر میں لنگڑی لولی اندھی اولاد دیکھ لیں اب اس پہ آپ شک کرنا شروع کر دیں کہ اس نے زنا نہیں، بدگمانی نہیں. بعض جگہ آزمائش کے طور پر ہوتا ہے اور بعض جگہ امتحان کے طور پر ہوتا ہے، بعض جگہ سزا کے طور پہ ہوتا ہے. ہم جب کوئی بیان میں بات سن لیتے ہیں اب اسی پر سب کو پرکھنے لگتے ہیں، ایسا نہیں. بیماری بھی سزا ہے لیکن ایوب علیہ السلام کے لیے امتحان تھا، اس کا خیال کرتے رہے. اللہ اکبر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زانیوں کے یہاں عیبی اولاد پیدا ہوتی ہے، نقص والی اولاد اکثر پیدا ہوتی ہے، لیکن بعض لوگوں کو اللہ امتحان کے طور پہ دیتا ہے، اور جن کو امتحان کے طور پہ عیبی اولاد ملتی ہے اس کی نشانی یہ ہے جب وہ اولاد پیدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ان کا گھر بھی بھر دیتا ہے اور ان کی آخرت بھی درست کر دیتا ہے. یہ نشانی ہے اس کی، کیونکہ اللہ اگر کسی چیز میں کمی کرتا ہے تو کسی کو بڑھ کے دیتا ہے. اکثر آپ دیکھیں گے جو اندھے لوگ ہوتے ہیں، نابینا لوگ، ان کا حافظہ بڑا مضبوط ہوتا ہے. وجہ ایک کم کیا تو دوسرا زیادہ کیا. یہ اللہ کی شان ہے، اللہ رب العزت کی عطا ہے. اور پھر اندھے لوگوں کو، نابینا لوگوں کو لوگ گالیاں دیتے اور کہتے ہیں کہ جیسا تھا ویسا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ سلوک کیا. یاد رکھنا کسی کے پہ تانا نہیں دینا، بلکہ اخیاروں کو جنت میں جب دیدار ہوگا تو پھر اس کے حساب سے، ان کے عمل کے حساب سے ہوگا. لیکن جب نابینا لوگ آئیں گے تو اللہ نے فرمایا میرے امتحان پہ تم نے صبر کیا، آج تمہارے لیے خصوصی طور پر جو ہے وہ تجلی کی جاتی ہے. جب تک چاہو اپنے رب کا دیدار کرتے رہو. بہت سے ایسے بزرگ ہیں جو آخری عمر میں نابینا ہوئے. ان میں سے مشہور صحابی اور حبر الامہ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ہے جو آخر عمر میں نابینا ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جو چاہے امتحان میں مبتلا کر دے. بہت سارے بزرگ ایسے اہل اللہ جو آخر عمر میں جن کی آنکھوں کی بینائی گئی انہوں نے اس پہ صبر کیا. اس میں سے حبر الامہ حضرت ابن عباس بھی ہیں. خود امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد حضور سیدی آل رسول مہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آخر عمر میں آپ کی بینائی بھی انتہائی ذوف کو پہنچی تھی، جیسا کہ آپ کی سیرت میں ملتا ہے. یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ بہت سارے اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ اخیر عمر میں ان کی بینائی اور ان کی سماعت اس لیے کمزور کر دی جاتی ہے کہ سب کو نہ دیکھ اب میرا مشاہدہ کر، سب کو نہ سن اب میری سن. وہ ایک الگ منزل ہے اور وہ بڑی عظیم منزل ہے، اور لوگ جو ہے وہ اس طریقے کی ان کے لیے بکواسیں کرتے رہتے ہیں. بہرحال تو برسیسا نے کہا کہ میں زنا بھی نہیں کر سکوں گا، میں نے زنا نہیں کرنا. اس نے کہا، شیطان نے کہ پھر ٹھیک ہے، اگر نہ تو قتل کرنے پر آمادہ ہے نہ زنا کرنے پر آمادہ ہے، ایک چھوٹا سا کام ہے، تو نے نشہ کرنا ہے، یعنی شراب پینا ہے. اس نے کہا یہ آسان ہے. برسیسا نے کہا یہ آسان ہے، اگر میں شراب پی لوں ایک گھٹ تو میں بھی گنہگار ہو جاؤں، اور پھر 3 دن اور 3 رات تک بغیر کھائے پیے میں بھی اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا رہوں. حالانکہ دیکھو اس کی نیت گناہ کرتے وقت اب بھی اپنی ذات کے لیے نہیں تھی، کہیں نہ کہیں اس کی نیت میں کچھ نہ کچھ خیر کا پہلو تھا کہ وہ یہ گناہ اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے تو 3 دن 3 رات تک کھڑا رہا اور تو کہتا ہے کہ بغیر گناہ کی یہ ممکن نہیں ہے، تو چلو اسی لیے ہم گناہ کرتے ہیں. تو جو خیر کی نیت کے ساتھ گناہ کے راستے چلے، جب اس کا انجام یہ ہے تو جو اپنے نفس کے لیے گناہوں میں ڈوبا رہے ان کا کیا انجام ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں نشہ کروں. یہ نشے کی چیز ملے گی کہاں؟ کہا فلاں جنگل میں ایک عورت رہتی ہے، وہاں سے تجھے میسر ہوگا. اس وقت سارے شاگردوں کو چھوڑ کر اور احباب کو چھوڑ کر برسیسا جو ہے وہ اس عورت کی طرف خاموشی سے چل پڑا. جب وہ چل پڑا تو فرشتوں کی چیخیں نکل گئی کہ برسیسا آج اپنی عبادت گاہ سے قدم باہر نکال رہا ہے پہلی بار، اور وہ بھی شراب کے حصول کے لیے، شراب کو ڈھونڈنے کے لیے، نشے کی چیز کے لیے. اور پھر اس کے بعد جب وہ وہاں پہنچا تو پھر شیطان تو شیطان ہے، اللہ اس کے مکر سے سب کی حفاظت کرے. وہاں سب انتظام تھا، خوبصورت عورت تھی، ایک بچہ تھا، اور اس کے بعد اس کا شوہر کہیں گیا ہوا تھا. برسیسا پہنچا، شراب مانگی، اس نے دیا، پیتا رہا، نشے میں بدمست ہوا، اس خوبصورت عورت سے زنا کیا. اس لیے کہ نشہ جو ہے انسان کے اندر بڑی گندگی اور گندی سوچ اور گندی فکر پیدا کرتا ہے. آپ اندازہ کریں، آدمی اگر پیاز کھا لے، ایک مرتبہ پیاز کھا لے
تو اس کا اثر اس کے پسینے میں ظاہر ہونے لگتا ہے. پیاز اگرچہ وہ حلال ہے، اس کا اثر جب پسینے میں ظاہر ہوتا ہے، اس کا اثر جب منہ میں ظاہر ہوتا ہے، آپ اندازہ کریں میرے بھائی کہ شراب کا اثر کیا نہ ظاہر ہوتا ہوگا اور وہ کیا اثرات نہ دکھاتا ہوگا. پھر اس نے شراب پیا، زنا کیا، زنا کے بعد پھر وہ بچہ جو تھا خیال کیا اس کو دلایا گیا، یہ سب منظر تو بچے نے دیکھا تو قتل کر دیا اس کو، قتل کر دیا اس کو. اور قتل کر کے جب چلا تو اس سے پہلے کہ وہ قدم آگے بڑھاتا، شیطان نے جو ہے وہ وہاں جا کر قاضی کے پاس مخبری کر دی. برسیسا کیسا ہے؟ کہا وہ تو اللہ کا ولی ہے. کہا چل کے دیکھو. وہاں لایا تو دیکھا لاش پڑی ہے اور خوبصورت عورت کے ساتھ زنا کا ماحول، اس کے اثرات ابھی بھی اس پر ظاہر ہیں. تو کہا اچھا، عبادت کا ڈھونگ رچا کر اتنا بدترین. بادشاہ نے کہا اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ قاضی نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو پہلے کوڑے لگاؤ اور کوڑے لگا کر کے اس کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دو. پھانسی کے پھندے پہ برسیسا چڑھا تو شیطان آیا اور آ کر کے کہتا ہے برسیسا تیرے عبادت خانے میں ہی آیا تھا جو 3 رات 3 دن تک کے کھڑا تھا تجھے نشانہ بنا کے. تجھے لالچ پیدا ہوئی میری طرح عبادت کرنے کی تو ایک گناہ کی طرف تجھے لانے والا میں ہی تھا، اس عورت کے گھر پہنچانے والا میں ہی تھا. زنا بھی میں نے ہی کروایا، قتل بھی میں نے ہی کروایا، قاضی کے پاس اطلاع کروا کر اس کو وہاں تک میں نہیں پہنچایا، سب میں نے کیا ہے. اور اب تو مر رہا ہے 60,000 شاگردوں کا استاد، تو مر رہا ہے تو ذلیل اور رسوا ہو کے مر رہا ہے. تیرے اوپر الزام ہے کہ تو شرابی ہے، تو قاتل ہے، تو زانی ہے. 3 بدترین بڑے گناہوں کے الزام لے کے تو مر رہا ہے. اگر تو چاہے تو میں تجھے بچا سکتا ہوں، تو بچ جائے گا. پھر اس کے بعد تو نیک بن جانا، یہ سب گناہ لوگ بھول جائیں گے، پھر مرے گا تو نیک اور پارسا بن کے مرے گا. کہ بچنے کی کیا صورت ہے؟ کہ مجھے ایک سجدہ کر دے، اگر تو مجھے ایک سجدہ کر دے تو میں تجھے بچا سکتا ہوں. برسیسا نے کہا میں بندھا ہوا ہوں، میں سجدہ کیسے کروں؟ کہا صرف سر کا اشارہ کر دے گا تو بھی میں تجھے بچا لوں گا. اس نے سر کا اشارہ کیا اور شیطان نے ہنستے ہوئے کہا بس ابھی تک تو پاپی ہو کے مر رہا تھا لیکن ایمان تیرے پاس موجود تھا، سو میں نے تیرا ایمان بھی چھین لیا. اچھا اب میں چلتا ہوں. یہ کہہ کر کے کہا برسیسا اب تو کفر پر مرے گا. اور لوگوں نے دیکھا کہ برسیسا کفر پر مرا. بد نگاہی، شراب اور گناہ کبیرہ کی جو وہ بدی نے اس کو کہاں تک پہنچایا. اور اللہ کا وہ اعلان انی اعلم ما لا تعلمون، اور اللہ کے علم میں اور پھر اس کی خفیہ تدبیر کی اپنی شان ہے. اسی لیے میرے آقا علیہ السلام دعا فرماتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. حالانکہ وہ رسول دین لانے والے بھی ہیں اور خود سراپا دین بھی ہے. میرے امام کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے. گناہ کبیرہ ہمیں کفر تک لے جا سکتے ہیں، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، ڈریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہے تو اللہ پاک معاف کرے. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.